السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ایک بہت اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کس طرح کی، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں یہ اکثر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک قرآن مجید جو 1450 سال پہلے نازل ہوا اور ابھی بھی وہی قرآن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کس طرح کی۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جب قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرا لیا کرتے تھے، اور جو صحابہ کرام پاس موجود ہوتے تھے وہ بھی اس کو جو ہے نا دہرا لیا کرتے تھے۔ اس طرح بہت ہی کم عرصے میں بہت سے صحابہ کرام جو ہے نا وہ حفاظ کہلائے۔ اس کے بعد کتابت کا دور بھی تھا، یعنی کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا اور جو صحابی پاس موجود ہوتے تو وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا قرآن، یعنی کہ ایک پورا قرآن جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھا، یعنی کہ جو اللہ کے نبی کی نگرانی میں جو ہے نا وہ مدون ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے زمانے میں ایک جنگ پیش آئی جس کا نام تھا جنگ یمامہ۔ اس میں ہوا یہ کہ بعض قرہ اور بعض حفاظ جو تھے نا وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی، اگر اسی طرح اور صحابہ جو کہ قرہ اور حفاظ ہیں وہ شہید ہو گئے تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ ناپید ہو جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلائی، کیوں نہ ہم جو ہے قرآن کو ایک جگہ جو ہے نا وہ جمع کر لیں، ایک جگہ لکھ لیں۔ تو اسی طرح ہوا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کو پسند کیا اور قرآن کو جو ہے نا وہ ایک صفحے کی شکل میں جو ہے نا لکھ لیا۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ سورتوں کی ترتیب نہیں تھی، ہر سورت کو علیحدہ علیحدہ لکھا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رہا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے زمانے میں اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا۔ تو ان کے زمانے میں 7 قراتوں میں، جیسے کہ قرآن آپ کو پتہ ہے 7 قراتوں میں پڑھنے کی اجازت ہے، 7 قراتوں میں پڑھا جاتا تھا۔ تو لوگوں کو اس بات کا شعور کم تھا کہ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا۔ انہوں نے جس قرات کو سنا اس کو اس میں یاد کر لیا، اور چند لوگوں میں غلطی پائی گئی کہ جو دوسری قرات میں پڑھتا وہ اس کو غلط سمجھنے لگ جاتے۔ تو یہ بات جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور اپنی یہ رائے دی، کیوں نہ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر لیا جائے، یعنی کہ تمام قراتوں کو جو ہے نا وہ ایک مصحف میں جمع کر لیا جائے۔ تو ہوا ایسے ہی، صحابہ کرام نے آپ کی رائے کو پسند کیا، تمام قراتوں کو جو ہے نا وہ ایک مصحف میں جمع کر دیا گیا، یعنی کہ اس میں نہ زبر لگی اور نہ ہی جو ہے وہ نقطے لگے، یعنی کہ جو شخص جس طرح قرات پڑھنا چاہتا جو کہ اس نے پڑھی ہو وہ اس میں پڑھ سکتا تھا۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تو ان میں ایک تھے حضرت ابو الاسود، جن کے زمانے میں اس میں جو ہے نا وہ نقطے لگائے گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے زمانے جو ہے نا نقطے اور حرکات لگائی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس سلسلہ جاری ہوا۔ اس کے بعد ہر زمانے میں کروڑوں لاکھوں لوگ جو ہے وہ قرآن کو حفظ کرنے والے ہوئے اور قرآن کو جو ہے نا وہ لکھنے والے ہوئے۔ اور اس کے بعد اور دوسری جو غلط فہمی ہمارے یہ پائی جاتی ہے کہ جو مکہ میں جو سورت نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو مدینہ میں جو سورت نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جو نہ مکہ میں نازل ہوئی نہ مدینہ میں، بلکہ کبھی تو اللہ کے نبی سفر میں تھے وہاں ہو گئی، اور کبھی ہجرت کے درمیان میں تھے وہاں ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا ایک ایسا اصول طے کیا گیا جس میں جو ہے نا جو سفر میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کو بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی طے کر دیا جائے کہ یہ کیا کہلائیں گی۔ تو پھر یہ اصول طے ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے ہجرت نہیں کی، مکہ میں رہے، مدینہ کی طرف نہیں گئے، تو وہ صورتیں مکی کی رہیں گی، اگرچہ اللہ کے نبی مکہ سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی کہ جو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، وہ مدینہ کہلائیں گی، اگرچہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کہیں اور سفر میں تشریف لے جائیں۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ جو 7 منزلیں ہیں یہ کیا چیز ہے، اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں اور تابعین کے دور میں اکثر تابعین اور اکثر صحابہ کرام جو ہے نا وہ 7 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن کی جتنی مقدار تھی اس کو 1 منزل کہہ دیا گیا، اور جو 2 دن کی مقدار تھی اس کو 2 منزلیں کہا، اس طرح 7 منزلیں بنا دی گئی۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور تب تک کے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔